فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ پاک نے پہلے اپنے کلیم کی ولادت کا ذکر کیا، ان کے دنیا میں آنے کا ذکر کیا، فرعون کے ظلم کا ذکر کیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے خوف کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے ان کی والدہ ڈرنے لگی، گھبرانے لگی، فرعون کے ظلم کی وجہ سے پریشان ہونے لگی۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، اپنے بیٹے کو سمندر کے حوالے کرو، میں تمہیں واپس بھی لوٹا دوں گا، تمہارے غم کو دور بھی کر دوں گا۔ اللہ پاک نے سارا واقعہ ذکر فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں واپس بھی آئے، ان کی والدہ نے انہیں دودھ بھی پلایا۔ اللہ پاک نے بچپن کا ذکر کیا، بچپن کے ذکر کے بعد فرمایا میرے محبوب اب میرے کلیم کی جوانی کا ذکر بھی کیجئے، ان کے شباب کا ذکر بھی کیجئے۔ اللہ کا پاک پیغمبر جب جوان ہوا، اللہ کا پاک پیغمبر جب شباب کو پہنچا، فرمایا میں نے اپنے کلیم کو علوم و حکمت عطا فرمائے، نبوت کا علم بھی عطا فرمایا، حکمت اور دانائی بھی انہیں عطا فرمائی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، میں نیکی کرنے والوں کو یوں ہی صلہ عطا کرتا ہوں، نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتا ہو۔ ان کی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا آپ کے بیٹے کو نبی بنایا جائے گا، آپ کے بیٹے کو رسول بنایا جائے گا، ان پہ نبوت کو ظاہر کیا جائے گا۔ فرمایا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، کیونکہ میں نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتا ہو، ان کے اعمال کا یوں ہی انہیں صلہ دیا کرتا ہو۔ جوان ہو گئے، مصر کے بازار کے اندر، مصر کی گلیوں میں ضروریات کے تحت باہر بھی تشریف لے جاتے، جو بھی دیکھتا حیران ہو جاتا، اتنا حسین جوان کبھی نہیں دیکھا، اتنی نورانی چہرے والا کوئی نہیں دیکھا، اتنے حسین اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا، اتنے حسین کردار والا کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ کا نبی سب سے زیادہ حسین بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اخلاق والا بھی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اعلیٰ کردار والا بھی ہوتا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی حسن و جمال کے مالک، باطنی اعتبار سے بھی حسن و جمال کے مالک۔ فرمایا میرے محبوب ایک دن میرا کلیم مصر کے اندر نکلا، مغرب یا عشاء کے درمیان کا وقت ہے، سورج غروب ہو چکا ہے، ایک عجیب واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب اب ذرا وہ واقعہ بھی پڑھیے، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ پاک نے ایک حکایت بیان فرمائی، اپنے کلیم کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب میرا کلیم مصر کے اندر نکلا، مصر کے بازار کی طرف نکلا، یہ رات کا وقت تھا جب لوگ غفلت کے اندر تھے، اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ ان حالات میں میرے کلیم نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک فرعونی تھا، دوسرا بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا تھا، جس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو آواز دی کہ کہنے لگا اے موسیٰ میری مدد کرو، میری نصرت کرو، مجھے اس ظالم سے بچاؤ۔ اللہ کا کلیم دونوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے آیا۔
دونوں کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے قریب آئے، جب انہیں سمجھایا وہ نہیں سمجھے۔ ایک فرعونی جو زیادہ ضد کر رہا تھا، اللہ کے کلیم نے ایک مکہ رسید کر دیا، اسے ایک مکہ مار دیا۔ اللہ پاک نے ان کے مکے کا ذکر بھی فرمایا، فرمایا فَوَقَذَهُ مُوسَى، حضرت موسیٰ نے انہیں ایک مکہ مارا، فَقَضَى عَلَيْهِ، نبوت کا ہاتھ لگنے کی دیر تھی۔ نبوت کا جلال ہے، اللہ کے کلیم کا جلال ہے، اور انبیاء میں سب سے زیادہ جلالی طبیعت رکھنے والے بھی تھے، سب سے زیادہ جلال والا نبی بھی ہے۔ جب ہاتھ مارا، ایک مکہ مارا، وہ فرعونی زمین پہ گرا، تھوڑی سی دیر کے بعد اس کی موت ہو گئی، وہ دنیا سے ہی چلا گیا، ہلاک ہو گیا، ایک مکہ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ اللہ کے کلیم نے جب اسے مرتے ہوئے دیکھا، اس کی ہلاکت کو دیکھا، پریشان ہو گئے، فرمانے لگے میرے پروردگار، میں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، اسے مارنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، اسے ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں تھا، جھگڑا ختم کرنے کا ارادہ تھا۔ فوراً اپنی بھول کا احساس ہوا، اپنی بھول کا احساس کر کے دعا کرنے لگے، فرمانے لگے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فاغفر لہ، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمانے لگے میرے پروردگار مجھ سے بھول ہو گئی، اے اللہ میری اس بھول کو معاف فرما دے، میری بھول سے درگزر فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا فاغفر لہ، میں نے اپنے کلیم کی بھول کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکہ مارا، اب نبوت کا ہاتھ ہے، کوئی معمولی ہاتھ تو ہے نہیں ہے، اور پھر جلال بھی ہے۔ جب ایک اس کو مکہ رسید کیا تو وہ فرعونی زمین پہ گرا، مر گیا۔ اللہ پاک نے سارا واقعہ بتایا کہ وہ مر گیا۔ جب مرا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، فرمانے لگے یا اللہ یہ تو شیطانی عمل ہے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑایا، ان کا جھگڑا کروایا، پھر میں آیا، پھر میں نے مکہ مارا، یہ مر گیا، یا اللہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن میرے پروردگار میں اپنی اس بھول کی معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے، نیک آدمی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی اس سے کوئی بھول ہو جائے، اپنی بھول کی معافی مانگے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا ہے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ نیک لوگوں کی عادت ہوتی ہے، غلطی ہو جائے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرتے، استغفار کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ اللہ پاک نے اس بنی اسرائیل اس فرعونی کی ہلاکت بیان کی، ساتھ ہی اپنے کلیم کی استغفار بھی بیان فرمائی کہ میرے کلیم نے استغفار کی، معافی مانگی، اور میں نے اپنے کلیم کو معاف کر دیا، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں۔ معاف کر دیا حضرت موسیٰ، کیونکہ رات کا وقت تھا، مغرب اور عشاء کے درمیان، لوگ غافل تھے، پتہ ہی نہیں چلا کہ کس نے مکہ مارا اور کیا ہو گیا۔ جب قریب سے لوگ گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ فرعونی مرا پڑا ہے، اٹھا کر اسے گھر لے گئے۔ وہ لڑائی کرنے والا جو اسرائیلی تھا وہ بھی بھاگ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ اب تلاش کی صبح کہ اس کو مارا کس نے ہے، اب ملتا کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دوپہر کے وقت، صبح کے بعد پھر دوبارہ باہر نکلے، اللہ پاک نے اگلا منظر بھی بتایا، فرمایا فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ۔
العالمین، رات گزر گئی، واقعہ ہو گیا، وہ اسرائیلی ہلاک ہو گیا، وہ فرعونی ہلاک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اللہ کے پاک پیغمبر پھر دوبارہ نکلے، دل کے اندر ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے، نہ جانے آگے کیا بنے گا۔ فرعون کو پتہ چلے گا کہ فرعونی کو مار دیا گیا، کوئی فرعونی ہلاک ہو گیا، ظاہر سی باتیں تلاش کیا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے دل کے اندر خوف بھی ہے، اللہ پاک نے ان کے خوف کا ذکر بھی فرمایا۔ ابھی گزر کے جا رہے تھے، پھر دیکھا وہی رات والا بندہ جسے بچایا تھا، جس کی مدد کے لیے ان کے جھگڑے کے اندر شامل ہوئے تھے، دوبارہ اس پہ نظر پڑی، اب دوسرے فرعونی سے جھگڑا کر رہا ہے، پھر دوبارہ لڑائی کر رہا ہے۔ دوبارہ اللہ کے کلیم کو بلایا، پھر مدد کے لیے آواز دینے لگا، کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام مجھے بچائیے، اس کے مقابلے میں میری مدد کیجئے۔ اب اللہ کے کلیم کو غصہ آ گیا، اللہ کے کلیم جلال کے اندر آ گئے، فرمایا رات کو بھی تو نے جھگڑا کیا، اب پھر جھگڑا کر رہا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے تو جھگڑالو ہے، جھگڑا کرنے والا ہے، یہ تیری عادت بنی ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنا تیرا طریقہ بنا ہوا ہے۔ اللہ کے کلیم اب اس کی طرف بڑھنے لگے، کیونکہ اس نے رات کا سارا واقعہ دیکھا تھا، ایک مکے میں ہی بندہ مر گیا تھا، ایک مکے میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اب اسے یہ ڈر لگا کہیں اللہ کے کلیم کا مکہ مجھے بھی آگے نہ لگ جائے، کیونکہ اللہ کے کلیم ڈانٹ ڈپٹ بھی کر رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں تو ہی ظلم کرنے والا ہے۔ اب اس اسرائیلی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ رات والا راز کھول دیا، کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، جیسے رات آپ نے فرعونی کو مارا، آپ نے اسے ہلاک کر دیا، کیا آپ مجھے بھی جان سے ماریں گے؟ کیا مجھے بھی مارنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے سن لیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ رات کو جو فرعونی مرا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکے کی وجہ سے مرا۔ جا کے فرعون کو خبر دے دی، عمرا کو خبر دی، فرعون نے اپنے لوگوں کو بلایا، اپنے سپاہیوں کو بلایا، بلا کر کہنے لگا جاؤ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ، موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ، میں معلوم کروں گا کیوں مارا۔ ادھر سے اللہ پاک نے ایک آدمی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھیجا، قرآن کریم میں فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ۔ ایک بندے نے آ کے خبر دی، آ کر بتایا اے موسیٰ فرعون کو پتہ چل گیا رات کو تو نے فرعونی کو مارا ہے، تیرے مکے کی وجہ سے وہ ہلاک ہوا ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا میں نصیحت کے لیے آیا ہو، خیر خواہی کے طور پہ آیا ہو، آپ مصر کو چھوڑ کے چلے جائیے، وگرنہ آپ کو پکڑ کے یہ لوگ قتل کر دیں گے، آپ پہ ظلم کیا جائے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے، اللہ کے کلیم نے اب مصر کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ پاک نے سارا واقعہ بتایا، فرمایا میرے محبوب اب میرے کلیم نے مصر کو چھوڑا، مدین کی طرف ہجرت فرما لی۔ اب اسی آدمی کو دوبارہ دیکھا کہ جو رات کو لڑائی کر رہا تھا آج پھر لڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مجرم یہی آدمی ہے کہ ہمیشہ جھگڑتا رہتا ہے، ہمیشہ لڑتا رہتا ہے ہر کسی سے۔ فرمانے لگے رات تو میں نے تیری مدد کی اور تیرے چکر میں بندہ مارا گیا، اب پھر تو لڑ رہا ہے۔ اب جب اس کی طرف بڑھے تو وہ خود ڈر گئے، اس نے تو مکہ دیکھا ہوا کہ کلیم کا مکہ کیسا ہے، بھاگ گیا وہاں سے، ساتھ ساتھ شور مچا رہا ہے کہ رات کو آپ نے بندہ مارا، رات کو بندہ مار دیا۔ جب یہ شور کیا تو سارے مصر کو پتہ چل گیا۔ اب فرعون کہہ رہا ہے جی تلاش کرو، پکڑ کے لاؤ، کہاں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ اللہ پاک انتظام فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر چل پڑے، مدین کا رخ کیا، لیکن راستہ معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ مدین کا راستہ کون سا ہے، کس طرف سے جانا ہے، کس راستے سے میں نے گزرنا ہے، پتہ، کیونکہ پہلے کبھی مصر سے باہر نکلے ہی نہیں۔
لیکن جب باہر نکلے مصر کے سے جا رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے کہ میرے پروردگار مجھے میری منزل تک پہنچا دے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، فرمانے لگے میرے پروردگار میں جا رہا ہو، اس ظالم قوم سے میری حفاظت فرمانا۔ اب چل کس طرح پڑے؟ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، دعا کر رہے ساتھ ساتھ مدین کے راستے پہ چل پڑے اور فرمانے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب مجھے لے کر جائے گا۔ اب مدین کے جب قریب پہنچے تو وہاں دیکھا بہت بڑی جماعت، اللہ کے پاک پیغمبر جنگلوں سے گزر رہے، پہاڑوں سے گزر رہے، راستہ اللہ پاک دکھا رہا ہے، اور اس سفر کے درمیان سبزیوں کے پتے کھا کر اللہ کے کلیم نے گزارا کیا۔ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا چونکہ اچانک وہاں سے جانا پڑا، راستے میں کہیں بھی سبزیوں کے پتے ملتے یا درختوں کے پتے چبا کر اللہ کے کلیم نے یہ سفر کیا۔ مصر سے ملک شام کافی فاصلے پر ہے، جب وہاں قریب میں پہنچے تو دیکھا بھوک ہے، کمزور ہو گئے، بالکل پیٹ اندر کو چلا گیا، ایک درخت کے ساتھ یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے اللہ کے کلیم، بیٹھے آرام سے۔ دیکھا کہ لوگ سامنے کنواں ہے، بہت رش پڑا ہوا ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے وہ سارا واقعہ بیان کیا ہے۔ پانی پلا رہے تھے لوگ، ساتھ ہی دیکھا کہ دو بچیاں ہیں پورے نقاب میں ہیں، مجمع سے الگ کھڑی ہیں اپنے بکریوں کا ریوڑ لے کر۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے جب دیکھا کہ یہ بچیاں الگ کھڑی ہیں تو رہا نہیں گیا، خود چل کے آگے کہ پتہ نہیں ان کو کیا مجبوری ہے۔ اگر کسی خاتون کو پریشان دیکھیں تو اس کی مدد کے لیے بھی جانا انبیاء کا طریقہ ہے۔ کسی کو دیکھیں کہ اس کو مدد کی ضرورت ہے، دیکھ کے گزرنا نہیں چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے پاس جانا چاہیے۔ کسی کی گاڑی خراب ہو گئی، آپ کی گاڑی صحیح ہے، پاس رک کے پوچھ لو بھائی پٹرول چاہیے، نکال کو دے دو، منزل تک پہنچ جائے، ثواب ملے گا، مدد کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کسی بوڑھے آدمی کو سڑک کراس کرنی، ہاتھ پکڑا کر کراس کرا دو۔ کوئی ضعیف آدمی ہے، بوجھ ہے، اس کا بوجھ منزل تک پہنچا دو۔ یہ میرے آقا کے طریقے ہیں، انبیاء کا شعار ہے۔ خواتین کو دیکھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ تشریف لے آئے، فرمانے لگے کیا بات ہے، آپ لوگ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے ہو؟ اور یہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی بات بتائی، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ ارشاد فرمایا کہ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، فرمایا کیا بات ہے، تم اپنی جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ ان بچیوں نے جواب دیا کہ رش ہے، جب یہ لوگ چلے جائیں گے اس کے بعد ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے وہ وہم بھی دور کر دیا کہ آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ جوان بچیاں کام کرنے کے لیے آئی ہیں، کہنے لگی ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ یہ کام کر نہیں سکتا۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کتنی ذہین بچیاں تھیں، سمجھ گئے تھے کہ اجنبی ہے، پوچھ رہا ہے کیوں کھڑے ہو، ساتھ ہی بتا دیا ابونا شیخ کبیر، ہمارا والد بوڑھا ہے۔ اس کا جواب بھی یہ بن گیا کہ ہمارا بھائی نہیں ہے، ہماری شادی بھی نہیں ہوئی، ہم بچیاں ہی بچیاں، اس لیے ہم گھر کا کام خود کرتی ہے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہوں، کمانے والا کوئی نہ ہو، کام کرنے والا کوئی نہ ہو، تو پھر بیٹی بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کام کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن پردے کا خیال دیکھیں، وہ بیٹیاں سائیڈ پہ کھڑی ہیں، اختلاط مجمع کے اندر نہیں آ رہے، ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کر رہی، انتظار کر رہی ہیں کہ جب یہ چلے جائیں گے پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ حیا والی بچی ہو تو کام کر سکتی ہے، لیکن مردوں کے بیچ میں رہنا، ان سے گپے مارنا، ان کے ساتھ ہنسنا بولنا، یہ اچھی تربیت کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ ایسی لڑکی پر جب وہ گھر سے نکلتی ہے اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، وہ جب تک اپنے گھر واپس نہ چلی جائے اس پہ لعنت برستی رہتی ہے، جو مردوں کے اختلاط کے اندر رہتی ہے اور اس انداز سے اپنی حیا کو لٹاتی ہے۔
اگر اپنے نقاب میں ہے، پردے میں، فیکٹری میں کام کر رہی، کہیں بھی کر رہی اپنی عزت کے ساتھ، شرم و حیا کا، تو بالکل جائز ہے، اپنے ماں باپ اپنے گھر کی ضروریات کے لیے جا سکتی ہے، لیکن ضرورت کے تحت ایسے خامخواہ نہیں۔ کیا فرما رہی؟ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوراً ہمیں آنا پڑا ہم پانی پلانے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ رش بہت تھا، فرمانے لگے ان کا رش ختم ہوتے تو بہت وقت لگ جائے گا، تم انتظار کرتی رہو گی۔ فرمانے لگے انتظار کریں گے، لیکن بیچ میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب اللہ کے کلیم نے فرمایا قریب میں کوئی اور کنواں ہو؟ کہا کہ ہاں بالکل تھوڑے سے فاصلے پر ہے، لیکن اس پہ بہت بھاری پتھر ہے، وہ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ وہ لوگ اپنا پانی پیتے ہیں، بعد میں اس پہ پتھر رکھ دیتے ہیں، تو ہم وہ اٹھا نہیں سکتے، اس لیے وہاں نہیں۔ فرمانے لگے چلو میں چلتا ہوں ساتھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر آئے، جس پتھر کو کئی لوگ مل کے اٹھاتے تھے، اللہ کے کلیم نے معمولی سے سہارے سے اسے پر پھینک دیا۔ نبوت کا ہاتھ ہو بھئی، جس نے ایک مکہ مار کے بندہ مار دیا، اس کے لیے پتھر کیا چیز ہے؟ جس کے ایک مکے کا وزن بندہ برداشت نہیں کر سکا، اس نبی کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی، کتنی قوت ہوگی۔ اٹھایا پتھر، سائیڈ پہ پھینکا، فرمانے لگے پلاؤ پانی۔ ان کو نکال کے بھی دے رہے، سارے ریوڑ کو پانی پلایا، فرمانے لگے اب جاؤ اپنے گھر۔ اب وہ چلی گئی۔ اللہ پاک نے اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ان کے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے اللہ کا کلیم پھر اسی سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گیا۔ بھوک نے ستایا ہوا، سفر بھی ہے، آرام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اب یہ دل میں خیال بھی ہے کہاں جا کر رہوں گا، کہاں پناہ ملے گی، کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا۔ درخت کے نیچے بیٹھے دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے پروردگار، آپ جو بھی خیر مجھے عطا فرما دیں، میں اس کا محتاج ہو، کھانے کا محتاج ہو، رہائش کے لیے محتاج ہو، آرام کرنے کے لیے محتاج ہو۔ اللہ پاک سے دعا کرنے لگے، یا اللہ میرا قبیلہ کوئی نہیں، یہاں خاندان والے کوئی نہیں، میری جان پہچان والا بھی کوئی نہیں، یا اللہ میرا انتظام فرما دے۔ میرے پروردگار، میری ماں نے بھی آپ پہ بھروسہ کیا، آپ نے ان کو بھی، ان کی بھی مدد و نصرت فرمائی، یا اللہ میری بھی مدد و نصرت فرما۔ اللہ کے کلیم دعا کرنے لگی، تھوڑا سا وقت گزرا، ان بچیوں میں سے ایک واپس آ گئی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آئی۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ وہ بچی آ کر کہنے لگی، او مسافر، تجھے میرے ابا نے بلایا ہے، میرے بوڑھے باپ نے تجھے بلایا ہے، ہم نے جا کر تیرا اخلاق بتایا، ہم نے تیرا کردار بتایا، تیری شرم و حیا بتائی، میرے والد نے تجھے بلایا ہے، وہ تیری محنت کی تجھے اجرت دیں گے، تیرے صلے کا تجھے بدلہ دیں گے، اور وہ بلانے والا بھی کوئی عام نہیں، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا پاک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بیٹیاں تھی، چونکہ مدین کا نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ فرمانے لگے میرے والد نے بلایا ہے، میرے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اب نبی نے نبی کو بلایا، اللہ کے پیغمبر نے پیغمبر کو بلایا، اللہ پاک سے جو دعا کی تھی اس دعا کا صلہ یہ ملا، رہنے کے لیے کوئی عام گھر نہیں دیا، اپنے نبی کا گھر رہنے کے لیے دیا، اپنے نبی کا گھر رہائش کے لیے دیا، اپنے پیغمبر کا گھر کھانے پینے کے انتظام کے طور پہ دیا۔ اس حسن سلوک کا انعام ملا، اس خدمت کا انعام ملا۔ وہ بچی آ کر کہنے لگی، آپ میرے ساتھ چلیے، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے، چلیے، لیکن یہ میری حیا کے خلاف ہے کہ تو آگے چلے، میں
پیچھے چلو تجھ پہ میری نظر پڑے گی۔ اللہ کا نبی کتنی حیا والا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھوں کے اندر کتنی حیا ہوتی ہے۔ آج ہماری حیا کا حال کیا ہے؟ آج ہماری آنکھوں کا حال کیا ہے؟ کسی کی بیٹی کا خیال نہیں کرتے، کسی کی بہن کا خیال نہیں کرتے، فوراً گندی نظر ڈالتے ہیں، گندے خیالات دل میں پیدا کرتے ہو۔ اللہ کے نبی کی عادت کیا ہے؟ آگے چلنا بھی برداشت نہیں کیا، فرمایا او خاتون تو میرے پیچھے چلے گی، میں آگے چلوں گا، جس طرف مڑنا ہو کوئی پتھر پھینک کے اشارہ کر دینا، میں اس طرف مڑتا ہوا چلا جاؤں گا۔ اللہ کے کلیم حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے، اللہ کے نبی نے اپنے پاس بٹھا لیا، فرمایا بتاؤ نام کیا ہے؟ اپنا نام بتایا، فرمانے لگے میرا نام موسیٰ بن عمران ہے۔ اللہ کا نبی فوراً پہچان گیا تو اللہ کا کلیم بننے والا ہے، یہ تو رسول بننے والا ہے، بنی اسرائیل کا بڑا نبی بنے گا۔ فرمانے لگے قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، فرمایا ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، فرعون یہاں نہیں آ سکتا، یہ علاقہ اس کی حکومت کے اندر نہیں ہے۔ فرمانے لگے تو میرے گھر کے اندر ہی رہے گا۔ جو بیٹی بلا کر لائی اس نے ابا کو آواز دی، قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامیر۔ جو بیٹی لے کر آئی تھی وہ اپنے ابا کو کہنے لگی اے ابا میں نے اس کے حیا کو بھی دیکھا، اس کے شرم و حیا کو میں نے دیکھا، اس کی طاقت کو بھی میں نے دیکھا، اس کی قوت کو بھی میں نے دیکھا۔ وہ سفارش کرنے لگی ابا اسے گھر میں رہنے کی اجازت بھی دیجئے، اسے اپنے کام کے لیے بھی رکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا اے موسیٰ تم میرے پاس ہی رہے گا اور میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کروں گا۔ تو میرے پاس رہے گا۔ اچھا ایک دعا ہے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں جو بے یار و مددگار ہوں، جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہ ہو، جن کے پاس کوئی روزگار نہ ہو، بالخصوص مسافر لوگ، وہ اس دعا کا اہتمام کیا کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ کیا دو رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ عطا فرما، کوئی انتظام نہیں ہے، انتظام عطا فرما۔ یہ دعا بڑی مجرب ہے، سورۃ القصص کے دوسرے رکوع کے اندر ہے، یا اللہ مجھے جگہ دے، دعا مانگی۔ علماء نے لکھا ہے رہنے کے لیے جگہ بھی ملی، پینے کے لیے جگہ بھی ملی اور کام بھی مل گیا، ساتھ ساتھ اللہ پاک نے نکاح بھی کروا دیا، سارے کام ہوئے، گھر بھی مل گیا، کام بھی مل گیا، بیوی بھی مل گئی، سارا کچھ ہی ہو گیا۔ ایک دعا کے صدقے سے اللہ نے پوری زندگی مکمل کر دی۔ انسان کو یہی چاہیے نا، کھانا پینا رہائش اور نیک بیوی۔ اب بیوی بھی کوئی عام نہیں، اللہ کے نبی کی بیٹی ہے، گھر بھی کوئی عام نہیں، اللہ کے نبی کا گھر ہے، وہاں پر رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری بکریاں چرایا کر، ان کو پانی پلایا کر، کیونکہ میرے پاس تو بیٹیاں ہیں، کام تو کوئی نہیں کرتا ہے نہیں، اب تو یہ کام کر۔ 8 سال تک معاہدہ ہوا، 8 سال تو نے میری خدمت کرنی ہے، کام کرنا ہے، اگر 10 سال پورا کر دے تو یہ تیرا احسان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قال ذالک بینی و بینک ایما العجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ فرمانے لگے میں بالکل تیار ہوں، 8 کے بجائے 10 سال آپ کی خدمت کروں گا۔ جس پہ کوئی احسان کرے نا یوں بدلہ دیا جاتا ہے، ہم احسان لے کر ایسے دوڑتے بندے۔ حضرت شعیب علیہ السلام 8 سال کہہ رہے ہیں، اللہ کے کلیم نے 8 کے بجائے 10 سال خدمت فرمائی۔